بری عورت کی پہچان۔ بری عورت کی 12 نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کا ہر انسان لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر اسے یہ احساس نہیں ہے کہ وہ جتنی لمبی زندگی گزارے گا اتنا ہی زیادہ وہ مصیبتوں سے دوچار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو برے لوگوں میں شامل کیا ہے جو لمبی عمر پاتے ہیں مگر نماز، روزہ اور دیگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ انسان نیک اعمال بھی بجا لاتا ہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بھی بتا دیں کہ لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عمر تو لمبی ہو مگر وہ برے اعمال کرتا ہو۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آج کی یہ ویڈیو ان بری عورتوں کے لیے ہے جن کی وجہ سے اچھی عورتیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں۔ 3 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی۔ یہ 3 بری عادتیں اللہ تعالی کو اتنی ناپسند ہیں کہ یہ 3 عادات اپنانے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان آفات، مشکلات، مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمایا ہر ایک عورت سے شادی کرنا مگر 3 عادتیں اپنانے والی لڑکی سے شادی نہ کرنا، ورنہ تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا، تمہارا جنت کا ٹکڑا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ آخر وہ 3 بدترین عادتیں کون کون سی، وہ 3 گناہ عظیم کون کون سے ہیں جن کو اپنانے سے عورت قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائے گی؟ قیامت کے دن اسے بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عادت، ناپسندیدہ گناہ عورت کا گناہ ناپاکی۔ غسل فرض ہونے کے فوراً بعد غسل نہ کرنا۔ گاؤں کی عورتیں 4 دن گزر جاتے ہیں، 5 دن گزر جاتے ہیں، 8 دن گزر جاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہے، ہم نے تو غسل کیا ہی نہیں۔ تو ناظرین ذرا سوچئے، جس گھر میں ناپاک عورت رہتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے، وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی، ناپاکی سے وہ کھانا بنا کے جن بچوں کو کھلاتی ہوگی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں حیا ہوگی، ان بچوں کی آنکھوں میں غیرت ہوگی؟ ایک 25 سالہ لڑکی مدرسے کے کسی معلم کے پاس آئی، عالم دین کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری ماں میری شادی کرنے والی ہے، فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، اسلامی طریقہ بتا دیں، غسل کے فرض سمجھا دیں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 25 سال۔ بزرگ نے فرمایا 25 سال ہو گئے، آپ کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ لڑکی نے کہا نہیں آتا۔ بزرگ کہنے لگے 15 سال سے آپ بالغ ہو گئی ہو، تو 15 سال سے 25 سال تک آپ نے کتنی تعلیم حاصل کر لی؟ اس نے کہا ایم اے انگلش کر لیا ہے۔ بزرگ کہنے لگے تو نے ایم اے انگلش تو کر لیا، 10 سال تو نے ناپاکی میں گزارے، غسل کے فرض نہ جان
سکی۔ مجھے بتاؤ جس لڑکی نے پورے 10 سال اس طرح ناپاکی میں گزار دیے، حالانکہ ہر ماہ میں ایام کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لڑکی کو ہر حال میں غسل کرنا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے۔ معلم نے کہا اس کا مطلب 10 سال گزر گئے، آپ نے غسل ہی نہیں کیا، 10 سال آپ نے ناپاکی میں گزارے۔ آپ نے ABC تو پڑھ لی، MA انگلش بھی کر لیا، کاش کہ تو غسل کے فرائض بھی جان لیتی۔ اور جو عورت غسل کرنا نہیں جانتی اس سے کلمہ آتے ہوں گے کیا؟ جس عورت کو 6 کلمہ نہیں آتے، کیا خیال ہے اسے نماز کا طریقہ آتا ہوگا؟ جس عورت کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، کیا وہ عورت نماز پڑھتی ہوگی؟ جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کیا اسے اللہ کی پہچان ہوگی؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو قرآن نہیں پڑھتی، اس کو اللہ تعالی کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہرگز اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن ناپاکی سے بچنا۔ بزرگ نے فرمایا جلدی سے توبہ کرو اور غسل کا طریقہ جان لے، نماز کا طریقہ سیکھ لے۔ یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناپاکی اللہ تعالی کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے۔ فرمایا ناپاک رہنے والی لڑکی سے کبھی بھول کر بھی شادی نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا برکت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ فرمایا دوسرا گناہ، دوسری بری عادت غیبت کرنا۔ جہاں 2-4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی عورت کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، بیوی اپنے شوہر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، ساس اور سسر کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، شوہر کے عزیز و اقارب کی کر رہی ہوتی ہے۔ کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج کی مجلس میں جو بھی سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جھوٹ بولے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے دیکھا ہے 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی تھی اور خاموش بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور خاموش بیٹھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جہاں 100 عورتیں بیٹھی ہوں وہاں غیبت نہ ہو رہی ہو، وہاں چگلی نہ ہو رہی ہو، چگلی کے ذریعے غیبت کے ذریعے ایک دوسری عورتوں کو آپس میں نہ لڑایا جا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا غیبت سے بچنا۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیاں کھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے۔ لوگوں نے کہا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ فرمایا تیسرا گناہ خدا کو خاوند سمجھنا۔ استغفر اللہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ بھلا کوئی عورت خدا کو خاوند بھی سمجھتی ہے؟ ایک دفعہ ایک عورت کسی عالم دین کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی مول خرید لی، کیا اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ فلاں عورت کو 4 بچے دے دیے، 4 بیٹے دے دیے، اللہ نے مجھے ایک بھی بیٹا نہیں دیا۔ فلاں عورت کو مال دیا، دولت دی، سب کچھ دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ نے مجھے کسی
کسی بھی نعمت سے مالا مال نہیں کیا، کب سے دعائیں مانگنے لگی ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا نہیں، آج کے بعد تو میں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا۔ الغرض اس عورت نے اللہ کا مچارک نامی بڑے ہی بے ادبی سے لیا۔ یہ سن کر عالم دین فرمانے لگے، اے اس طرح لہجہ، اس طرح کی باتیں خدا کے بارے میں نہ کیا کرو، اس طرح کا لہجہ اللہ کے سامنے اچھا نہیں لگتا، خدا کا نام بے ادبی سے نہ لیا کرو، خدا کو خدا سمجھو، خدا کو خاوند مت سمجھو، خدا کی ذات کے سامنے وہ لہجہ اختیار نہ کرو جو لہجہ اپنے شوہر کے سامنے اختیار کرتی ہو۔ تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں لے کر دی؟ فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو سب کچھ لے کے دیا، تو نے میری یہ خواہش پوری کیوں نہیں کی؟ تو نے میری وہ خواہش پوری کیوں نہیں کی؟ میں تجھ سے ہرگز نہیں مانگوں گی۔ اس طرح کے بے ادب جملے، اس طرح کا بے ادب لہجہ شوہر کے سامنے تو اختیار کیا جاتا ہے، خدا کے سامنے اختیار نہیں کیا جاتا، خدا کے سامنے نہیں بولا جاتا۔ فرمایا ان 3 گناہوں سے باز آ جاؤ، ان 3 بری عادات سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ وہ 3 خطرناک بری عادتیں ہیں جو تمہیں قبر سے سیدھا جہنم میں لے کے جائیں گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے مضبوط ہمت اور پختہ ارادہ چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں، اور اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کے کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ دار اور تعلق والے شخص نے جس سے انسان اپنا گناہ چھپاتا ہے، مثلاً اساتذہ یا شاگرد وغیرہ دیکھ لیا، تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچیں کہ جب میں والدین کے سامنے گناہوں سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے خالق ہیں، جو میرے مالک ہیں اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن، بھائیوں، اساتذہ، شاگردوں، دوستوں، تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا ہے، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچیں تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں، اور اگر نکاح نہیں ہوا تو گھر والوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کا نکاح کرا دیں، نیز تنہائی میں رہنے سے حتی الامکان گریز کریں۔ اپنے آپ کو با مقصد کاموں میں اتنا مشغول کر دیجئے کہ ان فضولیات کا وقت ہی نہ مل سکے، نیز کثرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھتے رہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ ناظرین، بری عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی۔ نمبر 2، وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی۔ نمبر 3، بہت بد زبان ہوگی، ہر وقت اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی۔ نمبر 4، غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرے گی۔ نمبر 5، اپنے آپ کو پورے خاندان میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہوگی۔ نمبر 6، دوسرے کو بات نہ کرنے دے گی، نہ کسی کی بات سنے گی۔ نمبر 7، اس کو اپنی نیند بہت عزیز ہوگی، زیادہ وقت تک نیند کا بہانہ کر کے سوئی پڑے رہے گی۔ نمبر 8، وہ چیخ کر بلند آواز میں بولے گی اور منہ پھٹ ہوگی۔ نمبر 9، غیر مردوں کو دکھانے کے لیے باریک اور دکھاوے والے کپڑے پہنے گی۔ نمبر 10، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی بہت برائی کرے گی۔ نمبر 11،
اپنے شوہر کی بات کاٹ کر اپنی بات کو ترجیح دے گی۔ نمبر 12، بازاروں کے زیادہ چکر لگائے گی، ہر وقت اسے کپڑوں اور میک اپ کی بہت ہی فکر پڑی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔